اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ سورۃ الانعام آیات 35 اور 36۔ پچھلی آیات میں بھی ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ تسلی دی کہ آپ اس بات کا غم نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ ان آیات میں بھی اسی موضوع کا تسلسل چل رہا ہے۔ وَإِن كَانَ اور اگرچہ کبورا بھاری ہے، گراں ہے، علیکا آپ پر، اعراضہم ان کا منہ پھیرنا، اعراض کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ نے بہت سے مطالبے رکھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو جو مکہ میں ہیں دور کر دیں تاکہ یہ کھلا میدان بن جائے۔ آپ اگر پیغمبر ہیں تو مکہ کیونکہ ایک بنجر علاقہ ہے، یہاں سے نہریں بہہ جائیں، باغات لگ جائیں، اور بھی مختلف قسم کے ان کے مطالبے اور معجزوں کا تقاضا تھا، جن کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل کی آیات 90 سے 97 میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس وجہ سے وہ لوگ اعراض بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے منہ پھیر رہے ہیں، آپ کے ساتھیوں کو تنگ کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، اور آپ کو غم اس بات کا ہے، تکلیف آپ کو اس بات کی ہے کہ یہ لوگ اگر کفر پہ ہی مر جاتے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو جب یہ معاملہ حد سے زیادہ بڑھا، آپ کی پریشانی حد سے زیادہ بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات سے منع فرمایا۔ ساتھ فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ پس اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، اگر آپ کر سکتے ہیں، ان تبتغی کہ آپ تلاش کر لیں، نفقاً کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلماً یا سیڑھی، فی السماء آسمان میں، فتأتیہم پس آپ لے آئیں، بآیتٍ کوئی بھی نشانی، یعنی آپ سرنگ کر کے زمین میں یا سرنگ تلاش کر کے زمین سے کوئی ایسا معجزہ نکال لائیں، یا سیڑھی تلاش کر لیں اور اس کے ذریعے پھر آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے کوئی معجزہ لے کر آ جائیں، لیکن صورتحال پھر بھی کیا ہوگی کہ یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو ان آیات میں بظاہر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب ہے اس میں تھوڑی سی تلخی اور ترشی بھی پائی جاتی ہے، لیکن اس کا اصل جو رخ ہے وہ ان تمام ضدی اور ہٹ درمی لوگوں کی طرف ہے کہ جن کے ایمان کی آرزو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی شدید تھی کہ آپ ان میں سے کسی کو بھی ایمان سے محروم دیکھنے پہ راضی نہ تھے، اور چاہتے تھے کہ ان کو ان کی طلب کے مطابق کوئی نہ کوئی معجزہ دکھا ہی دیا جائے اور ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ فرمایا اگر ان کا ایمان نہ لانا تم پر اتنا ہی شاق گزر رہا ہے تو تم زمین کے اندر کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر کے ان کی طلب کے مطابق معجزہ لا سکتے ہو تو لا دو، ہم تو اس معجزوں کے بل پہ دلوں کے اندر ایمان اتارنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے لیے جو راہ پسند کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے کان، آنکھ، عقل اور ادراک کو استعمال کریں، آفاق اور انفس کے دلائل پر غور کریں، پیغمبر کی باتیں سنیں، سوچیں اور سمجھیں، اور اپنے اختیارات اور ارادے سے ایمان کو اختیار کریں۔ اگر بجبر اور بزور لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دینا مطلوب ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لَجَمَعَهُمْ ضرور جمع کر دیتے ان کو عَلَى الْهُدَى ہدایت پر۔ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان تھا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک حکم کرتے اور سب کے سب لوگ اہل ایمان ہو جاتے، سب کو ایمان اور ہدایت کی راہ پر چلا دیتے۔ تو یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھے ہوئے ہیں، بھلائی کا راستہ بھی اور برائی کا راستہ بھی، اسلام کا راستہ بھی اور کفر کا راستہ بھی۔ فَلَا تَكُونَنَّ پس آپ نہ ہو جائیں،
من الجاہلین، جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے۔ لفظ جہل، جہالت جو ہمارے ہاں مراد لیا جاتا ہے، عربی میں یہ لفظ علم اور حلم دونوں کی ضد کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے۔ علم کا ضد جہالت اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور حلم جو ایک انسان کے اندر صفت ہے، حلیم ہونا، بردبار ہونا، اس کی ضد میں بھی لفظ جہل استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں اس کا غالب استعمال ہے۔ تو حلم کی ضد کی حیثیت سے معنی اس کے یہ ہوں گے کہ جذبات سے مغلوب ہو جانا۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی طہارت فطرت کے سبب سے جذبات نفس اور خواہشات نفس سے تو کبھی مغلوب نہیں ہوتے، لیکن خیر کے جذبات میں کبھی کبھی جذبہ ان پر اتنا غالب آ جاتا ہے جو حد مطلوب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہ بجائے خود نہایت اعلیٰ بات ہے، لیکن حضرات انبیاء چونکہ معیار اور کسوٹی ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پہلو میں بھی ان کو اس حد مطلوب سے آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ نبی کے اندر اس بات کی شدید آرزو ہوتی ہے کہ اس کی قوم ایمان لائے تاکہ وہ عذاب الہی سے بچ جائے، لیکن ساتھ ہی اگر معاملہ یہ ہو کہ وقت کا پیغمبر اسی فکر میں اپنی جان جوکھوں میں ڈال دے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تنبیہ آ جاتی ہے کہ نہیں، آپ کا کام ان لوگوں کو پہنچا دینا ہے، باقی ہدایت کا قبول کرنا نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ انما یقیناً یستجیب الذین، قبول کریں گے وہ لوگ، یسمعون جو سنتے ہیں۔ استجابہ یستجیب کا مطلب ہوتا ہے کسی کی دعوت پر لبیک کہنا۔ اب جو لوگ سنتے ہیں انہوں نے ہی آپ کی دعوت پر لبیک کہنا ہے، اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لینا ہے۔ والموتى، اور مردے، یبعثہم اللہ، اٹھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مردوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جن کو جتنا بھی پکارا جائے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتے، یعنی ان کفار کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور مردوں کو اگر عقل آئے گی تو اسی وقت جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا، یعنی دوبارہ جب انسان مرنے کے بعد اٹھیں گے تو پھر انہیں یہ عقل آئے گی، لیکن اس وقت کا عقل آنا کوئی کام نہیں دے گا، اس وقت کی ندامت اور پشیمانی کوئی کام نہیں دے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عقائد کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔